اہم خبر آپ کو دیں گے۔ حماس اسرائیل جنگ بندی میں توسیع کا آپشن موجود ہے، یہ کہنا ہے ترجمان اسرائیلی حکومت کا۔ حماس مزید قیدیوں کو رہا کرے تو جنگ بندی معاہدے میں توسیع کے لیے تیار ہیں، ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ حماس مزید 50 یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کرے، ترجمان اسرائیلی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آخری یرغمالی کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ترجمان اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کے قبضے میں 184 قیدی ابھی بھی موجود ہیں۔ ایلان لیوی کی تل ابیب میں پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، فلسطینی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا۔ قطر، مصر، امریکہ، یورپی یونین اور اسپین جنگ بندی معاہدے میں توسیع کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ جنگ بندی معاہدے میں توسیع کتنے دن کے لیے ہوگی۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ عارضی جنگ بندی کو 1، 2 یا 3 دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ تباہ ہو چکا ہے، غزہ کے لوگوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیل حماس عارضی جنگ بندی معاہدہ آخری روز، ایران نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی کہتے ہیں کہ صہیونی حکومت کے انسانیت سوز مظالم کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی معاہدے میں مزید توسیع ہو۔ عارضی جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع کے لیے بات چیت جاری ہے، تاہم غزہ میں مستقل جنگ بندی کے اس تنازع کا حل ہے۔ نیٹو کے سربراہ جینس اسٹولنبرگ کہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کے لیے جنگ بندی میں توسیع بہت ضروری ہے۔ برسلز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیٹو سربراہ نے غزہ میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں مزید امدادی سامان پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔ جنگ بندی میں توسیع سے یرغمالیوں کی رہائی میں بھی مدد ملے گی۔ ایران اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز رہے، اس تنازع کو مزید پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر کا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ، لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبد الرحمن محمد المطیر کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں بشمول دفاع اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر کا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں بشمول دفاع اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ اہم دورہ تھا اور جو رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر کا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا گیا۔ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے بعد عالمی دباؤ کے باوجود 6 دھماکے کیے گئے۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد بھارتی وزیر اعظم چل کر پاکستان آئے۔ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو ہمارا ہمسایہ ہمیں نہ چھوڑتا۔ ڈی ویلیویشن کا مسئلہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، یہ کہنا ہے اسحاق ڈار کا۔ مضبوط کرنسی ہی ملک کی ترقی کا سبب بنتی ہے، ہمیں تو کسی حوالے سے ڈی ویلیویشن سوٹ ہی نہیں کرتی۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر محدود ہیں۔ سینیٹر اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سابق وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران سینیٹر زرکا کے جملے کی ہم جملے بازی۔ اشتعال انگیز گفتگو کا کیس میں مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے متعلقہ SHO کو وارنٹ کی تعمیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگ رہنما مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور میں گرین ٹاؤن پولیس نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف سمیت دیگر کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر مریم اورنگزیب عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی، جس پر انسداد دہشت گردی کی جج ابرغل نے مریم اورنگزیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ وارنٹ گرفتاری کی کاپی کے مطابق متعلقہ SHO کو وارنٹ کی تکمیل کرانے کی ہدایت۔ گزشتہ سماعت پر اسی مقدمے میں نامزد ملزم جاوید لطیف کی عدالت پیش ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے تھے۔ لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں نئے آنے والے طلبہ کے لیے اورینٹیشن ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ کو پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ یونیورسٹی نے 9 پروگرامز کا اجرا کر دیا گیا۔ طلبہ کو تعلیمی نصاب اور قواعد و ضوابط سے آگاہی فراہم کی گئی۔ عاطف پرویز بٹ کی رپورٹ۔ لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں نئے آنے والے طلباء کے لیے اورینٹیشن ڈے کا انعقاد۔ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اصغر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نعیم مبارک، اسد احمد خان، ڈاکٹر زائمہ علی، ڈاکٹر نوید شجاع، ڈاکٹر حافظ عاصم اور ڈاکٹر انیس الرحمان بھی شریک ہوئے۔ ادارے کی جانب سے طلباء کو پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ I will consider the welfare of humanity
human suffering, my primary concern. लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में 9 प्रोग्राम्स का इजरा। प्रोग्राम्स में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी शामिल 7 BS प्रोग्राम्स का भी इजरा किया गया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक ने कहा कि बेहतरीन असातिज़ा और तालीमी निज़ाम के जरिए अपने तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। यूनिवर्सिटी जदीद तरीन सहूलियात, तालीम याफ्ता फैकल्टी और जामे निसाब के जरिए तलबा को आला तालीम फराहम कर रही है। यहाँ पर जो तालीम दी जाती है उसका मयार दुनिया की किसी भी दरसगाह के मुकाबले में आपको कम फील नहीं होगा। विद दिस कॉन्सेप्ट एंड विद दिस पावर ऑफ बिलीफ इन देयर माइंड वी ट्राई कि हमारी तरफ से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर जाएं नेक्स्ट वो एक ग्लोबल सिटीज़न हो और वो ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में अपना रोल प्ले करें। तलबा ने कहा कि ओरिएंटेशन से बहुत सारे सवालों के जवाबात मिले। यूनिवर्सिटी का माहौल बेहतरीन है। It's a great institute and all the faculty members and everyone are great and हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर है, हम बहुत सेटिस्फाई हैं। I have very high hopes। हमें बिलीफ के बारे में बताया गया और ये भी कि आपके अंदर बिलीफ हो तो you can achieve anything in your life। ओरिएंटेशन डे पर तमाम नए आने वाले तलबा को तालीमी निसाब और कवायदो ज़वाबित से आगाही फराहम की गई और हल्फनामा भी पढ़वाया गया। महसूलात के हवाले से मुज़ाकरात के लिए IMF का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। महसूलात और टैक्स नेट बढ़ाने पर FBR हुकाम के साथ मुज़ाकरात होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महसूलात बढ़ाने के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात। IMF का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। टैक्स टू GDP का तनासुब 15% बढ़ाने का फैसला। टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुँचाने की मनसूबाबंदी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के FBR के साथ मुज़ाकरात में टैक्स नेट वसी करने, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF की शराकत दारी से कंप्लायंस इम्प्रूवमेंट प्लान मार्च 2024 तक मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक टैक्स पॉलिसी में तरमीम के जरिए कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट को टैक्स पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी को अलग अलग किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी में तरमीम को आइंदा बजट में नाफिजुल अमल किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।